میرے ساتھ اس وقت نبیلہ ارشاد صاحبہ موجود ہیں جن کا بنیادی تعلق تو راولہ کوٹ سے ہے. جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئر پرسن ہے. جاوید راٹھور صاحب ہیں جو معروف تجزیہ نگار ہیں اور آپ انہیں میرے پہلے بھی پروگراموں میں دیکھتے رہتے ہیں. امریکہ میں ہوتے ہیں لیکن آج کل آزاد کشمیر میں بلکہ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہے. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آزاد کشمیر کی صورتحال بہت نازک ہے. ایک طرف راولہ کوٹ میں دھرنا جاری ہے، پبلک سروس ٹرانسپورٹ جتنی بھی ہے وہ نہیں چل رہی ہے، فوڈ کی شارٹیجز کی اطلاعات ہیں، بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ انوالو ہیں جو راولہ کوٹ میں اس وقت دھرنا ہے. بلیک آؤٹ ہے، خاص کر کے جو انٹرنیٹ ہے وہ تو بالکل نہیں چل رہا، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا لوگوں کا. تو نبیلہ ارشاد صاحبہ یہ بتائیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے راولہ کوٹ درمیان؟ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی سڑکوں کے اوپر ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں ایسے خونی واقعات رونما ہوئے کہ راولہ کوٹ کی دھرتی کے اوپر ہمارے کئی جوان، چاہے وہ فورسز کے تھے یا ہمارے عام لوگ تھے جو کہ پروٹیسٹرز تھے، وہ سارے ہمارے لوگ تھے جو کہ شہید ہو گئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بہت ہی قابل مذمت اور ایسا واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اسی کے سوگ میں، اور اس سے پہلے چونکہ وہ بنیادی حقوق کے لیے وہ اپنا بنیادی جو احتجاج کا حق ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے تھے، مگر انہیں طاقت سے، جبر سے اور گن سے روکنے کی کوشش کی گئی. مگر اس کے باوجود جیسے جیسے یہ جو خطہ ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، جیسے جیسے اس کو دبایا جاتا ہے یہ اور زیادہ ابھرتے ہیں یہ لوگ. آپ کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے، میں خصوصی طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس وقت موجودہ جو سچویشن ہے اس پر بتائیں کہ چونکہ راولہ کوٹ کتنا بڑا علاقہ ہے، اس کے علاوہ دھرنا کہاں پر ہے، شہر میں جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، شہر سے باہر جو قافلے میر پور، کوٹلی یا دوسری جگہوں سے گئے ہیں اور ان کی منزل مظفر آباد تھی، یہ ساری سچویشن بتایا نا. چونکہ راولہ کوٹ ہم کہتے ہیں تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا. دیکھیں راولہ کوٹ جو ڈسٹرکٹ پونچھ کا ہے، یہ جو ایریا ہے اس میں ہجیرہ، باغ، عباس پور، مانگ اور یہ ٹائن، ٹالکوٹ، تھوراڑ، یہ سارا ایریا جو ہے اس کو ٹچ کرتی ہیں. یہ راولہ کوٹ کی تمام چاروں طرف سے سڑکیں جاتی ہیں اس کی. اور وہاں پہ ایک جو جگہ دھرنا دیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ راولہ کوٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جب آپ بنجوسا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ہے دریک، اور دریک کے مقام کے اوپر ایک بہت بڑا جو گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کے اندر اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ شہر سے باہر کا علاقہ ہے یا شہر کے اندر ہے؟ نہیں، یہ شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے، میں نے بتایا نا کہ جب آپ شہر سے بنجوسا کی طرف جاتے ہیں تو بنجوسا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام آتا ہے دریک، تو دریک پہ 3 ہے کلومیٹر ہوگا. جی 2-3 کلومیٹر. میری تو اطلاعات یہ ہے کہ جی ایک دھرنا تھا لیکن رات کو جب ڈسپرس ہوا لوگ گھروں میں چلے گئے، چونکہ ان کو کہا گیا، گھروں میں نہیں بلکہ ان کو کہا گیا کہ یہاں سے نکل جائیں چونکہ آپریشن ہونے والا ہے، تو لوگ چلے گئے تھے. لیکن صبح پھر لوگ آ گئے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ڈیفرنٹ جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا ہی نہیں پھیل چکا ہے. پہلے ایک جگہ پہ تھا، مختلف جگہوں پر ہے. یہ ٹھیک بات میں کر رہا ہوں کہ غلط ہے؟ یہ کل کی بھی صورتحال یہی تھی کہ یہ جو منگ اور تھراڑ کے جو لوگ ہیں وہ جا کے بیٹھے ہوئے موتیال مرا ایک جگہ ہے جو راولہ کوٹ شہر سے پہلے آتی ہے، 1-2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر سے پہلے آتی ہے، کیونکہ آگے شہر میں جو ہے وہ کرفیو ہے اور کوئی بھی شہر کے اندر نہیں جا سکتا. اور اسی طریقے سے جو بنجوسا کی طرف جاتی ہے سڑک راولہ کوٹ سے شہر سے، وہ بھی وہاں پہ بھی راولہ کوٹ کی ریسٹرکشن سے کرفیو ہے، وہاں سے بھی نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے. اب یہ جو لوگ جا کے دریک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا، یہ جو لوگ مقصد یہ کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مقامی نہیں ہے، دوسرے شہروں سے دوسری جگہوں سے آئے ہوئے؟ نہیں، وہ جو راولہ کوٹ شہر کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں
وہ بنجوسا کے لوگ، حسین کوٹ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دوتھان کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ہجیرہ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میرپور کا جو قافلہ آیا وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پلندری والا جو قافلہ ہے جو کہ وایا کراڑکھل گیا تھا وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا، اور باغ سے اور عباس پور سے حویلی سے وہاں لوگ اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو دو حکومت یہ جگہ کہہ پہ رہی یہ ہے بڑا کہ 10,000 آدمی تھا جس کو ڈسپرس کر دیا گیا ہے. نہیں، یہ کتنے تو لوگ ہوں گے؟ وہ کیا بتائیں گی وہ الگ بات ہے. کیونکہ بہت ساری غلط خبریں بھی پھیل رہی ہیں دونوں طرف سے. تو ذرا آپ اس وقت مجھے آپ سے فوٹیجز امید یہی ہے، آپ کی چونکہ تعلق ذرا کانٹیکٹس ہیں گاؤں ٹو گاؤں، آپ پارٹی کو بھی ہیڈ کرتی ہیں، آپ کا علاقہ بھی وہی ہے، اس وجہ سے میں ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سچویشن کیا ہے. دیکھیں وہاں پہ یہ جو اب کوئی کچھ کہے لیکن میڈیا سے یا کیمرے کی آنکھ سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی. تو وہاں پہ آپ کو یہ فوٹیجز نظر آئی ہوں گی، ویڈیوز آپ کو نظر آئی ہوں گی کہ لاکھوں کے قریب کا مجمع ہے وہ. تو جو 9 تاریخ یا 8 تاریخ سچویشن تھی، 9 تاریخ آج تو چونکہ 12 ہو چکی ہے، جی تو اتنی تعداد میں کم ہو گئی ہے تعداد، یہ بڑھ گئی ہے، یہ بتا دیں. بڑھ گئی ہے. دیکھیں نا کل کا جو مجمع تھا ٹھیک اس ہے. میں خواتین نہیں تھی، آج اس میں خواتین بھی آ گئی ہیں، اتنی بڑی اور تعداد خواتین، بچے بچے اور آ گئے، خواتین آگے، لیکن خواتین آ گئی. یہ جو قافلے آ رہے ہیں پہلے سے پلان تھا کہ وایا راولا کوٹ جائیں گے، یہ ویسے بھی منزل تو مظفر آباد ہے نا. یہ جی ان کی کال تو مظفر آباد کے لیے ہی ہے، لیکن چونکہ جگہ جگہ پہ اب رکاوٹیں بھی ہیں اور بیچ میں یہ بھی کچھ بیک چینلز کے اوپر مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جو راولا کوٹ کے ہیں ذمہ داران ہیں ایکشن کمیٹی کے، عمر نذیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اپنے لوگوں کو اعلامیہ جاری کیا تھا کہ جب تک کہ ہم آپ کو کال نہیں دیں گے اس وقت تک آپ نے آگے کوئی پیش قدمی نہیں کرنی ہے. تو جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ بیٹھے، اور رات کو جو ہے وہ ڈسپرس کر دیا گیا تھا اسی وجہ سے کہ کوئی تصادم نہ ہو فورسز اور عام لوگوں کے درمیان. کیا اطلاعات ہیں؟ آپ ویسے حویلی سے چلے، فارورڈ کوٹا سے مظفر آباد آئے، پھر آپ نے یہ دیر کوٹ کا علاقہ باغ کا کراس کیا، پھر آپ اسلام آباد پہنچے، اور آپ بھی ان ٹچ رہے ہیں. یہ ذرا پہلے راولا کوٹ کے دھرنے اور وہاں کی سچویشن کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ میں بالکل ان ٹچ ہوں، اور میں نے 10 منٹ پہلے میری راولا کوٹ بات ہوئی ہے، اور میری ساری سچویشن جو ہے وہ وہاں سے میں لیتا ہوں. تو کل تو مجھے جو اطلاع ملی ہے، جن صاحب نے کہا ہے وہ کریڈیبل آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ کم و بیش 2 لاکھ لوگ جو ہے اس وقت راولا کوٹ میں موجود ہیں. تو جو دریک ہے وہ راولا کوٹ شہر سے کوئی 3 یا 3.5 میل جو ہے وہ ایسٹ کی طرف ہے، کھائی گلا کی طرف. تو وہاں پہ رات کو جلسہ ہوا جہاں عمر نذیر صاحب آئے، انہوں نے خطاب کیا، باقی لوگوں نے خطاب کیا، اور یہ اس کے عمر بعد نذیر صاحب کور کمیٹی کے ممبر ہیں، لیکن ان کو تو گولیاں لگی ہوئی ہیں 3 سنا ہے. لیکن اس کے باوجود جو آئے انہوں نے خطاب کیا، اور ان کا خطاب جو ہے بڑا زبردست خطاب تھا. وہ ایک پولیٹیکل فگر لگ رہے تھے. انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے کہ بتاؤ ہماری پاکستان سے کوئی لڑائی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان ہمارا بھائی ہے، پاکستان سے کوئی لڑائی نہیں، نہ پاکستان کی فوج سے، نہ پاکستان کے اداروں سے. ہمارا صرف جو مقصد ہے وہ اپنے حقوق کے لیے ہے. لیکن چند لوگ جو ہیں ناعاقبت اندیش لوگ جو ہے وہ لڑائی کروا رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بہت اچھا میسج تھا اس کا. تو برکیف انہوں نے پھر ایک حکمت عملی کے تحت سچویشن پہ آ جائیں سر، ایگزیکٹ وہی سچویشن بتا رہا جو ہوں نا. نبیلہ بتا رہی، ہاں اس پہ آ جائیں. ابھی انہوں نے پھر حکمت عملی کے تحت یہ کیا کہ وہاں جو فورسز ہیں وہ شاید جو ہے وہ فورسز وہاں مارچ کر رہی ہیں، اور کرفیو لگا ہوا ہے، اور کئی دکانیں جو ہیں وہ توڑی گئی ہیں. ظاہر ہے ان کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، وہ دکانیں توڑ کے وہاں سے خوراک نکال رہے ہیں. کئی پٹرول پمپ والوں نے کال کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ حادثے ہوئے. تو لوگ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے. کچھ لوگ گھروں میں لوگ لے گئے، اپنے گھروں میں ساتھ لے گئے، اور کچھ لوگوں نے مختلف جگہوں پہ ٹولیاں بنا کے، گروپ بنا کے ڈسپرس ہو گئے. حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ڈسپرس ہوئے تھے. اب دوبارہ آ گئے ہیں لوگ، اور دن کو دیکھا جس طرح نبیلہ صاحبہ نے بتایا کہ اب خواتین بھی آئیں. تو یہی صورتحال ہے کہ رات کو لوگ جو ہے نا وہ منتشر ہو جاتے ہیں حکمت عملی کے تحت کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے تشدد نہ کیا جائے. وہاں پہ جو جس طرح ڈی چوک میں کیا گیا اس طرح نہ کیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کی ایک حکمت عملی ہے، اور وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں
جو مظاہرین ہیں وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں فورسز کے ساتھ ٹکراؤ سے، اور وہ پرامن طریقے سے آگے آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو روکا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے جمہوری حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے۔ کہا کہ دکانیں لوٹ لی گئی ہیں، لوگوں کو ان کے پاس خوراک نہیں ہے، یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی فورسز کی، پولیس والوں کی، یا عام عوام کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، عام عوام تو ادھر ہے ہی نہیں ہے نا، وہ دکانیں تو ساری جو شہر میں تو وہ فوج ہے اور پولیس ہے۔ ہاں، تو یہ سیکیورٹی فورسز والوں نے دکانیں لوٹی ہیں کھانے پینے کے لیے ویسے ہی، یا اور کوئی وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کھانے پینے کے لیے انہوں نے نکالا ہوگا سامان، اور کیا لوٹیں گے وہ۔ ہاں، جو لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، زخمی کتنے ہوئے ہیں؟ راولا کوٹ میں 10 سے 15 تک لوگ، جس میں سیکیورٹی اہلکار بھی اور جو عام شہری بھی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں وہ ان کے مطابق، اور زخمیوں کی تعداد کافی بڑی بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو زخمی ہیں وہ ہاسپٹل میں انہیں لے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ کرفیو نافذ ہے۔ اور اسی طریقے سے کل کے دن میں جو ہے وہ کوٹلی میں بھی 7 شہادتیں وہاں پہ ہوئی، 2 کا میرپور ڈویژن کے اندر میرپور کا بتایا گیا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے کل کے دن میں، کل صبح میں جو پلندری کے سدنوتی کے جو میرا حلقہ انتخاب ہے اس کے اندر جو ہے 2 نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی، اور کچھ 5 سے 6 لوگ جو ہے وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں، جو کل کی بات ہے۔ شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے جنازے ہوگے، تدفین ہوگی یا نہیں ہوئی ہے؟ کرفیو کا انتظار کر رکھا جائے۔ دیکھیے جو 15 لوگ ہیں ان میں سے موسٹلی ہو گئی، تدفین ہو گئی۔ 1-2 لوگ جو تھے ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں، پولیس نے یہ بتایا کہ ان کی تدفین وہیں پہ کر دی گئی ہے، اور وہ ورثاء کے حوالے ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں کی گئی۔ تو میرے خیال میں ابھی ان لوگوں کی تدفین رہتی، مطلب ورثاء کے حوالے نہیں ہوئی، امانتاً انہوں نے تدفین کی ہے۔ اچھا، تو یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ رینجر کے اوپر کسی نے گولیاں چلائی سب سے پہلے، جب شاہ زیب شہید ہوا سب سے پہلا تو وہی شہید تھا، اس کی تدفین سنا ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے، اور امپارشل ہم تو یہ مطالبہ کریں گے کہ UN کے انڈر جو ہے وہ انکوائری کمیشن ہو، اور وہ انکوائری کرے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جن کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک پیسفل جدوجہد ہے، ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا۔ یہ بڑی سمپل بات ہے اور بڑی کلیئر بات ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ آزاد کشمیر کے پالیٹیشنز اور آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹ کی انکمپیٹنس کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے یہ مسئلہ مکمل طور پر آزاد کشمیر کی جو ریسٹرکشن میں تھا، آزاد کشمیر اسمبلی کو، آزاد کشمیر حکومت کو، آزاد کشمیر اسمبلی میں بیٹھی پارٹیوں کو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے فیڈرل کو انوالو ہونا پڑا۔ اور جب فیڈریشن انوالو ہوئی اور پھر انہوں نے اپنی سیٹوں کی خاطر کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی، پہلے تو کسی حد تک فیڈریشن نے گرین سگنل دیا تھا کہ ٹھیک ہے سیٹیں کم کر لیں، لیکن مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ پریشر ڈلوایا یہاں اس کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، اور لابنگ کی کہ نہیں سیٹیں ختم ہو گئیں یا کم ہو گئیں تو ہماری حکومت نہیں بنے گی۔ تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا اور ڈائلاگ کامیاب نہیں ہو سکے، جس کے بعد یہ آپریشن کرنا پڑا۔ اور آپ دیکھیں نا، یہ جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں، پاکستان کی فوج ہے، ان کا کام ہے بارڈر کے اوپر لڑنا، اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، ان کو وہاں پھنسایا گیا ہے، اور یہ ہمارے سیاستدانوں کی بے وقوفی کی وجہ سے پھنسے ہیں۔ تو میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا کہ سیکیورٹی اداروں کا کام بارڈر کے اوپر ہے، ملک کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو وہ سول حکومت کا کیا کام ہے؟ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں وہ کس مرض کی دعا ہے؟ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، وزیر بنے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ارریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ آزاد کشمیر کا نظام حکومت وہ نہیں چلا سکتی، وہ خود فیصلے نہیں لے سکتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے ان کی خاص ایک اینک ہے، اس لینزز سے دیکھتے ہیں، جس لینزز سے معاملات حل نہیں ہوتے، معاملات خراب ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے، کشمیر کی تحریک آزادی کو ہوا ہے، اور پاکستانی اور کشمیری جو میں ہمیشہ کہتا ہوں لازم و ملزوم ہے، لیکن ان کے درمیان اس وقت دراڑیں پڑی ہیں، نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، اور یہ ہمارے سیاسی لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے
اور ان کی صرف اس وجہ سے کہ بھئی ان کو حکومت لینی ہے ہر صورت میں. اگر پاکستان اور کشمیر کا تعلق جو ہے وہ خراب ہو جائے, وہ ٹوٹ جائے, تو کیا 12 سیٹیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس پہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے. نبیلہ چونکہ لوئر بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رینجرز کو بلایا گیا ہے یا پنجاب یا اسلام آباد کی پولیس کو بلایا گیا ہے, یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جوریسڈکشن میں آتا ہے, ان کے آرڈر سے بلایا گیا ہے, یہ اپنی مرضی سے گئے ہیں, وفاقی حکومت نے بھیجی ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرضی سے ایک اسٹیٹ سے اٹھ کے تو دوسری اسٹیٹ کے اندر چلے گئے. بالکل. نہیں, آپ کیوں سمجھتی ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان 2 اسٹیٹس ہیں؟ بالکل آزاد کشمیر, اور دیکھیں آزاد کشمیر پاکستان کا آئینی طور کے اوپر نہیں ہے حصہ. نہیں, لیکن آئی جی آپ کا, دیکھیں آئی جی آپ کا پاکستان کا کوئی میجر لگا ہوا ہے, لیاقت اس کا نام ہے. چیف سیکرٹری آپ کا شراز صاحب یہ لینٹ آفیسرز ہیں, یہ انڈر UN ریزولیشنز جو ہیں یونائٹڈ نیشن نے ذمہ داری لگائی ہے پاکستان کی کہ وہ آزاد کشمیر کے ایڈمنسٹریٹو معاملات کی نگرانی کے لیے لینٹ آفیسرز بھیج سکتا ہے. تو یہ وہ لینٹ آفیسرز ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ پچھلے دنوں یہاں سے وہ احمد فرحاد جو ہے وہ اریسٹ ہوا تھا, ہمارا ایک شاعر اور جرنلسٹ ہے وہ باغ سے. تو انہیں جب یہاں پہ احمد فرحاد بھی, احمد فرحاد صاحب تو میرے خیال میں وہ آج راولا کوٹ میں ہیں, اور انہوں نے ان کے کیس میں جب ان کی وائف نے یہاں پٹیشن فائل کی تو یہاں سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ فورن ٹیریٹری ہے, آزاد کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے, اور وہاں پہ ڈائریکٹلی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے بنتی. تو وہ ڈائریکٹلی وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, رولز آف بزنس ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے دونوں اسٹیٹس کے درمیان جو ہے لیزان باڈیز کام کرتی ہیں. کشمیر کونسل ہے اور آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جو ہے وہ لکھتا ہے, تو تب یہاں سے پاکستان سے فورسز جو ہے وہ جاتی ہیں اسپیشل ڈیوٹی کے اوپر. تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی چلے گئے, انہوں نے انہیں بلایا. اور راٹھور صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے, ان کے پاس بالکل فیصلے کا اختیار ہے. APC میں خود موجود تھی, انہوں نے APC میں یہ سب نے کہا کہ طاقت سے ان کو کچلا جائے, اور میں نے ان کو اس وقت کہا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں مشاورت کے لیے APC بلائی گئی تھی, اس میں بحیثیت چیئرمین جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی آپ کو بھی بلایا گیا, اور وہاں پر 12 سیٹوں پر مسئلہ اڑا ہوا تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر سب جماعتوں نے یہ سفارش کی کہ ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نبرد آزما ہوا جائے, نپٹا جائے, یہ جو ہے اگر ہڑتال کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی, چونکہ ان کے درمیان جو نیگوسیشنز تھے وہ فیل ہوئے تھے, اور وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی نمائندہ نہیں تھا, لیکن جتنی وہاں پہ سیاسی جماعتیں تھیں ان میں سے سب نے یہ کہا کہ جی اگر یہ لوگ جو ہے نہیں مانتے بات تو ان کے اوپر طاقت کے ذریعے ان کو کچلا جائے. کیونکہ فاروق حیدر صاحب نے یہ کہا, شاہ غلام قادر صاحب نے کہا, اور باقی جتنی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, باقی جتنی جماعتیں تھیں, صدر عتیق صاحب نے بڑا ہی زور دیا کہ جی یہ جتھوں سے جو ہے ان کی بلیک میلنگ کے اندر آ کے تو کوئی فیصلے نہیں ہمیں کرنے چاہیے, ہمیں بلکہ ان کے ساتھ جو ہے ریاست کو اپنی ریٹ منوانی چاہیے. تو وہاں واحد جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے میں نے اپنا اور عوام کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کیا, اور میں نے کہا کہ ریاستیں اس وقت تک مضبوط رہ سکتی ہیں جب تک کہ وہ طاقت اپنے نیتے لوگوں کے اوپر مت آزمائیں, بلکہ ان کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ماں کو چاہیے اپنے جو ہے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں. ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں اس کے اندر, وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے ہوئے, وہ ہمارے لوگ ہیں. اس لیے ان کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے ان کا مسئلہ بات چیت سے حل کریں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور کسی طور کے اوپر آپ نے یہ موقف دے دیا, لیکن اس میں جماعت اسلامی کا بھی یہی موقف تھا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے آزاد کشمیر, اس کا بھی یہی موقف تھا. اس کے بعد آپ نے نور لیگ, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی بھی شامل. وہاں تھی نہیں, PTI کی طرف سے کوئی نہیں تھا, کی طرف سے نہیں, کوئی بھی نہیں, ان کا نمائندہ بھی نہیں تھا.
مگر جو تھی وہاں پہ ان ساری جماعتوں نے میجورٹی ماں سوائے ہماری پارٹی جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے، ہم نے کھل کے انہیں کہا کہ یہ لوگ ہیں ان کے جو جینوئن مسائل ہیں ان کو سنیں اور ان کو ایڈریس کریں، ان کو حل کریں. اگر وہ مسائل ایسے ہیں جو حل طلب ہیں فوری طور پہ حل کریں، اور جو حل طلب نہیں ہے یا جن میں کوئی آئینی طور کے اوپر کوئی پیچیدگی آتی ہے تو اس کے اوپر ایک آنیسٹی کے ساتھ، آپ سنسیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ایک میکنزم طے کریں جس کے اچھا مطابق تو آپ یہ پھر اس کے بعد جو اس وقت یہ اے پی سی جو ہوئی ہے اس میں پاکستان کی جماعتیں نہیں تھی، خالی آزاد کشمیر کی جماعتیں شامل تھیں. پاکستان کی جو آف شوٹ ہی ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی، آزاد کشمیر، نہیں پاکستان مطلب مسلم لیکن لیگ یہاں سے آزاد پاکستان سے کوئی پاکستان کو کوئی فیڈرل منسٹر یا کوئی پاکستان وفاقی وزراء میں سے کسی میں کوئی نہیں. اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ جی ان سے بلیک میل نہ ہو، ان کی جو ٹھیک ہے. ڈیمانڈس ہے ان کی بلیک میلنگ میں نہ آئے، اور ان کو ریاست کو اپنی ریٹ منوانی چاہیے. تو ریاست ٹھیک کو ہے، تو ریاست نے اپنی اس انہوں بارے نے میں یہ بھی کہا آپ کو انہوں نے یہ بھی جب کہا آپ کو ریاست کے پاس ریٹ منوانے کے بڑے طریقے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں کو تشدد کے ذریعے اپنی ریٹ منوائیں. آپ نے اگر وہاں پر یہ موقف اختیار کیا تھا تو آپ کو پریس کانفرنس کر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، بتا دینا چاہیے تھا، آگاہ کر دینا چاہیے تھا کہ آپ کے خلاف ان جماعتوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو اگر آپ ہڑتال کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن اپنی جان و مال کی حفاظت آپ کو یقینی بنائے، چکے انہوں نے یہ فیصلہ یہاں کر لیا. دیکھیے ہم نے آپ کیسے اپنے طور پہ میں نے اپنے طور کے اوپر چیزیں کنوے کی تھی، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ چونکہ آؤٹ آف ایکسیس تھے، آؤٹ آف ریچ تھے، اور ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا. تو میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے میں اپنا جو معافی ضمیر تھا یا جو عوام کی نمائندگی تھی میں نے وہاں پہ کی ہے، اور میں ہر یعنی جگہ آپ پہ یہ سمجھتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ، ریپیٹ ہو رہی ہے باتیں. اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی حکومتی پارٹیاں، اقتداری پارٹیاں تھیں، یہ انگیج کر سکتی تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس ہڑتال سے پہلے، اور وہ سچویشن کو ڈی ایسکولیٹ کر سکتی تھی، بتا سکتی تھی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور یہ جو ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، یہ اس میں کردار آزاد کشمیر کی حکومت کا ہی ہے، اس میں وفاقی حکومت کا کوئی تمام کردار آپ کو پارلیمانی نہیں؟ پارٹیز، جتنی بھی پارلیمانی پارٹی ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، ان سب کا رول ہے اس میں. ٹھیک ہے، آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے. ہاں جی، پی ٹی آئی وہاں پہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا جاوید راٹھور صاحب، مجھے یہ بات بتائیں، ٹھیک ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بہت ٹھیک تھے، جینیئن تھے، آپ بھی ان سیٹوں کے خلاف ہیں چونکہ یہ ابیوز ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، ظاہر ریاست کے باشندے ہیں. آزاد کشمیر میں اگر اس وقت چیف جسٹس کی بات کریں تو مہاجر ہے، وہاں جو میرپور کا ڈی آئی جی ہے وہ مہاجر ہے، باقی کتنے سارے لوگ ہیں آزاد کشمیر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں مہاجر کام کر رہے ہیں. جو پاکستان میں مقیم جموں کشمیر مہاجرین کی سیٹیں اس کے بعد معاملات اٹکے ہوئے تھے. اگر اتنے مطالبات مان لیے گئے تھے جاوید صاحب، آٹا، بجلی، باقی مطالبات منظور کر لیے گئے تھے، تو کم از کم یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے زندگی اور موت کا مسئلہ اس کو کیوں بنایا؟ اور یہ کون سے ہوا کے گھوڑے پر اس وقت سوار تھے کہ انہوں نے ایک ٹائم ہی نہیں دیا اور احتجاج کر دیا اور لوگوں کو پھنسا دیا اور مروا بھی دیا، جہاں پر جو حکومت کو بلیم کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں. تو ان کو ہوش کے ناخت لینے چاہیے تھے کہ یہ لوگ ہیں یار پھنس جائیں گے، یہ حکومت طاقت کا استعمال کرے گی، کہ انہوں نے مس ریڈ کیا. پہلے ان کے مقدمات واپس لے لیے گئے تھے، پہلے بھی اکتوبر کے مہینے میں شہادتیں ہوئی تھی. یہ آپ کہتے ہیں وقت نہیں دیا، یہ اکتوبر اور ابھی جون کو میرا حال ہے 8 مہینے ہو گئے ہیں. 8 ماہ پہلے جو ہے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں فیڈرل منسٹر تھے، سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے سارے مطالبات ایکسپٹ کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے مطالبات فوراً عمل درآمد کریں گے. تو انہوں نے نہیں کیا، 2-3 مہینے گزر گئے. پھر انہوں نے جب کال دی تو 4 مہینے پہلے کال دی تھی، تو اب آخر میں آ کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ وقت دے دیں. میرے خیال میں ان کو وقت 1 ہفتہ اور دے دینا چاہیے تھا، کوئی حرج. ان کی انٹینشن ہی نہیں تھی کہ یہ کام کریں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے. پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی سیٹیں جو ہے وہ کم ہو جائیں، کچھ ہو، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس پہ اڑ گئی
تو جب مسلم لیگ نون ہٹ گئی تو پیپل پارٹی نے کہا ہم تو اکیلے کر ہی نہیں سکتے. میں نے تو پرائم منسٹر سے یہ کہا کہ آپ اسمبلی میں بل لے آئیں, وہاں بحث ہو, اور وہاں اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ دیتی ہے وہ جانے اور لوگ جانے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا آئی ڈونٹ نو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایکشن کمیٹی نے ٹائم نہیں دیا. دوسری یہ بات ہے ایکشن کمیٹی کا مسئلہ ہے. جاوید صاحب پاکستان کے سب سے بڑا لیڈر جس نے الیکشن جیتا ہوا ہے, پورے پاکستان میں وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اس کی پارٹی کا, اس کے لوگوں کا حال دیکھ لیں, اس کے لیڈروں کے حال دیکھ رہے ہیں. بلوچستان آپ کے سامنے ہے, جی بی کا آپ نے دیکھا کہ, اور جو بلاول ہے وہ انہوں نے 5 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں آپ حالات دیکھ لیں. تو یہ کشمیریوں نے اس کو مس ریڈ کیا کہ یہ سوچ رہے تھے ہمارا کوئی اسپیشل اسٹیٹس ہے, ہم بخشے جائیں گے, ہمارے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہوگا. ایک تو ان کا یہ بھی تھا کہ ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ہے اور شاید وہ اس حد تک ہمارے خلاف نہ جائیں. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے تو وہ بھی آپ کو پتا کہ وہ کوئی پالیٹیشین تو نہیں ہے نا, وہ ایک مزاحمت کار ہیں, عام لوگ ہیں, لیکن وہ ان ساری سازشوں کو پوری طرح نہیں سمجھتے اور ان کو پولیٹیکل اسٹریٹجی کا اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سیاستدان تھے یا جو حکومت تھی فیڈرل, ان کو دیکھنا تھا کہ بھئی اگر یہ غلطی بھی کریں گے تو یہ تو عام لوگ ہیں, ان کو نقصان ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن نقصان جو پاکستان کو ہوگا, پاکستان کے امیج کو ہوگا, کشمیر کاز کو ہوگا, تو جو لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھیں گی وہ نہیں بڑھنی چاہیے نا. تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر بچے آپس میں لڑتے ہیں, کہیں کوئی تضاد ہے, تو وہ معاملے کو خوش اسلوبی سے, انصاف سے حل کرے. لیتے نہیں ہیں. گھر تب رہتے ہیں کہ گھروں کے درمیان جو ہے, بڑے گھروں کے گھر والوں کے درمیان انصاف سے پیش آئیں. تو یہاں انصاف تو نہیں ہو رہا نا. یہ جو کالا دم قرار دیا جا رہا ہے, اور را اور انڈین ایجنٹ کا جو ہے, یہ وزیر اعظم ممتاز راٹھور صاحب کہتے ہیں, بی بی سی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے, نہ میں نے ان کو بین کیا ہے, نہ کالا دم قرار دیا ہے. جنہوں کے پاس ثبوت ہے انہوں نے اس کو بین کیا ہے. صدر آزاد کشمیر اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں, بلکہ ڈس انگیج کر رہے ہیں کمپلیٹلی, کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے. تو یہ کالا دم, اور پھر انڈین ایجنٹ, اور پھر فہیم عباسی صاحب سابق جو ایکٹنگ آئی جی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جن کو میں نے 19 سال بحیثیت ڈی آئی جی سرو کیا ہو, 7 سال میں ایڈیشنل آئی جی رہا ہوں, اور 1 سال میں ایکٹنگ آئی جی رہا ہوں, تو وہ میرے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے وفادار نہ ہوں اور وہاں پر غدار ہوں, اور وہ انڈین اور را کے ایجنٹ ہوں. یہ نیریٹو کیا عوام بائی کرے گی؟ اور جس طرح کی خبریں پاکستان کی ٹیلی ویژن پر چل رہی ہیں وہ کوئی یقین کرے گا؟ لیکن پاکستانی قوم تو ظاہر ہے آن گراؤنڈ چیزوں کو نہیں سمجھتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جو خبریں ان کے ذہن کے اوپر بھی, جس طرح جاوید صاحب نفرتوں کی بات کر رہے ہیں, ان کے ذہن میں بھی تو نفرتیں بڑی ہیں نا, بڑی گئی ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے, کیونکہ ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں اس خطے کے رہنے والے, اور ہم کوئی ڈیپ ڈاؤن جا کے کوئی ریسرچ وغیرہ کوئی تحقیق نہیں کرتے. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑا سطحی طور کے اوپر لیتے ہیں, اور یہ نفرت جو ہے بالکل یہ ہیٹرڈ کریٹ کر دی گئی ہے, اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے. جو لوگ دونوں پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان, مگر پھر بھی پاکستان کے اندر اس وقت بھی وہ لوگ جو کہ بنیادی حقوق کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جمہوری حقوق کے اوپر, آئین کے اوپر, قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں, وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی لڑائی کوئی ہماری ریاست کے ساتھ نہیں ہے یا پاکستانی قوم کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ وہ لڑائیاں بنیادی طور کے اوپر ان کے بنیادی حقوق کے لیے ہے. یہ 3 سال سے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا وجود جو ہے آپ نے سب نے دیکھا. شروع میں بھی یہ کوئی الزامات لگے کہ جی کوئی سائفر آیا, ایسی کوئی چیز ہے. بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے خلاف کسی حکومت کے پاس کوئی جینون ایویڈنس تھی تو اس کے خلاف ٹائملی اس کاروائی کی جاتی ہے نا. ایف آئی آر اگر آپ کی انسیڈنٹ ابھی ہوتا ہے, اگر آپ 10 منٹ بھی ڈیلے کرتے ہیں تو آپ کو عدالت میں یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ 10 منٹ آپ کہاں تھے, آپ نے اس سے پہلے ایف آئی آر کیوں نہیں کی, آپ نے اپنی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروائی. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت آج 3 سال گزرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی راہ نے پینٹریٹ کیا. راہ کو کیا, دیکھیں مجھے اس بات کا جواب, مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ راہ کو کیا فائدہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی سڑکیں ٹھیک ہوں, اس کو کیا فائدہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اسکول ٹھیک ہوں,
اس کو کیا فائدہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو ہے لوگوں کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو, لوگوں کو روزگار ملے, ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی یہ بنیادی جو سہولیات ہیں ان سے لوگ محروم رہیں, تاکہ لوگوں کا جو ہے اس ریاست کے اوپر, اس نظام کے اوپر اعتماد ختم ہو. ان کی تو یہ کوشش ہے. کس طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسی لیول پر گفتگو ہو رہی ہے اور چیزیں ڈی ایسکولیٹ ہوں گی. جو یہ الزامات لگائے گئے ہیں نا, ان کے اندر کوئی صداقت نہیں, یہ ربش ہے اور یہ صرف ایک بیانیہ بنانے کے لیے, چونکہ ان کا ایک بیانیہ تھا. آگے یہاں سے آگے کس طرف بڑھیں گے سر اس ہاں, تو آگے کی طرف بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات پاکستان کے حق میں, کشمیریوں کے حق میں, اور معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے. اگر معاملات زیادہ خراب ہوں گے, زیادہ کیجولٹیز ہوں گی, ہندوستان اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. باہر جو اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ سارے کانگریس مینوں سے مل رہا ہے, سینیٹر سے مل رہا ہے, ایم پی سے مل رہا ہے, ہر جگہ آواز بلند ہو رہی ہے. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ امیج کس کا خراب ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے. ان کو یہ بات سوچنی چاہیے. اور ان کشمیر کے 50-100 لوگ مر جائیں گے, شہادت دے دیں گے, وہ پہلے بھی ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دے دیں گے, لیکن فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو سوچنا یہ چاہیے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کو 20-25 لوگ نہیں ہیں, وہ پیچھے ان کے عوام ہیں. عوام, ہر پارٹی کے عوام ان کے ساتھ ہے. ویری مچ. آپ نے پروگرام سنا. آخری بات یہ کہ نہ کشمیری پاکستان کے خلاف ہے اور نہ پاکستانی کشمیریوں کے خلاف ہے. یہ حکومتوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ سے چیزیں ہوئی ہیں, مس ہینڈل ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی حکومت جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے اس نے بھی سچویشن کو ڈیفیوز نہیں کیا, چونکہ ان کی حکومت آزاد کشمیر میں بننے جا رہی ہے. اگر یہ 12 سیٹیں ہوتی ہیں, ان کی باری لگنے والی تھی, تو ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بری الزمہ ہے. لیکن یہ جو نفسوں کے بیج ہے نا, یہ حکمران آج کے جو بو رہے ہیں, جاوید صاحب کہہ رہے تھے, یہ نسلوں کو کاٹنے پڑیں گے. ہمارا رشتے ناطے ہر چیز پاکستان کے ساتھ ہے. اور کشمیریوں کی بھی جو ہے وہ, ہماری تحریک آزادی کشمیر کی 13 جولائی 1931 کو شروع ہوئی تھی, پاکستان 1947 میں بنا. اور پاکستان کو تسلیم پہلے سب سے پہلے کشمیریوں نے کیا تھا, ابھی وجود بھی نہیں آیا تھا 3-4 ہفتے پہلے. تو یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور جو خبریں چلا رہے ہیں نا یہ پاکستان کی میڈیا کے اوپر, اس سے غلط میسج جاتا ہے. اور ایک ریکویسٹ ہے, برطانیہ میں رہنے والے جو یو کے, یورپ, امریکہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں, یہ سفارت خانے ہمارے ہیں, اور یہ پاکستان کے سفارت خانے ہیں, یہ ہمارے سفارت خانے ہیں. اور اس کے سٹاف کے ساتھ بدتمیزی آپ کریں گے تو پھر اس سے اور بھی معاملات خراب ہو جائیں گے. ہم اوورسیز میں بسنے والے سارے کسی بھی ملک کے ہوں, انٹیگریشن میں ہمیں رہنا چاہیے اور اپنے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنے چاہیے. نبیلہ ارشاد صاحبہ, جاوید راٹھور صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ.